السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر سے شکیب احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جو گلوبل وارمنگ اور جو ماحولیاتی تبدیلی جس کی صدائیں اور جس کے حوالے سے ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں، اب اس کے واضح اثرات پوری دنیا پر پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ غیر معمولی بارشیں، غیر معمولی درجہ حرارت، کہیں جنگلوں میں آگ لگنا، کہیں سیلاب، کہیں زلزلے اور اس طرح کی بہت ساری جو قدرتی آفات ہیں، یہ اب ہمارے سامنے بڑی تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پوری دنیا کے ماہرین اس حوالے سے خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہیٹ ویوز اور سیلاب اور اس طرح کی جو قدرتی آفات اور تباہ کاریاں ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھیں گی، اور اس کی خاطر ہمیں بہت ساری تیاری کرنی ہے، پریپیئرڈنس کے کانسیپٹ پہ بھی کام کرنا ہے۔ لیکن تب تک کہ جب تک ہم اس کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہو جاتے، ہمیں اس کے اثرات کو بہرحال فیس بھی کرنا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر غیر معمولی اس سال بارشیں ہوئیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے اس وقت بہت سے علاقے، ہمارے 3 صوبوں کے بہت سے علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جہاں پانی کم ہونا شروع ہو گیا، اترنا شروع ہو گیا، وہاں اس کے بعد ریلیف ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے جو بعد کے چیلنجز ہیں اب ہمیں ان سے بھی نمٹنا ہے۔ اس وقت جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، آج ہم ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے جو اضلاع ہیں ڈی جی خان اور راجن پور، کہ انہوں نے وہاں پر کام بھی کیا، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پہلے مہمان خواجہ مظہر صدیقی صاحب ہیں، آپ کالم نگار بھی ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور سیلاب زدہ علاقوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں، ریلیف ایکٹیویٹیز میں اس وقت حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اور میری دوسری مہمان سعدیہ کرمانی صاحبہ، آپ ایک چیئرپرسن ہیں ایک آرگنائزیشن کی، محمد بن قاسم ویلفیئر ایسوسی ایشن جو بلائنڈز کے لیے کام کرتی ہے، آپ اس کے چیئرپرسن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرپرینیور بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ یہ ایک 2010 کے سیلاب کے بعد ایک دفعہ پھر یہ 2022 ہمارے لیے سیلاب کے حوالے سے بڑا چیلنجنگ ثابت ہوا۔ آپ سیلاب زدہ علاقوں میں کام کر کے آئے ہیں، ڈی جی خان آپ کام کر کے آئے ہیں، اور آپ بتا رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ اب راجن پور جا رہے ہیں آپ، تو کیا آپ نے دیکھا ہے وہاں پر، کیا کیا ہے، کیا کیے جانے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شکیب صاحب، پی ٹی وی کا بھی شکریہ کہ جو ہمیشہ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، اور جب جب قوم پر برا وقت آیا، آزمائش کی گھڑی آئی، تو پی ٹی وی نے ہمیشہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی، ان کی برین واشنگ کی، ان کو حوصلہ دیا، امید دی، اور ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے قدم مضبوط کیے۔ یہ بہت بڑا کردار ہے پی ٹی وی کا۔ اس وقت جب ملک کے 3 بڑے صوبوں میں، کے پی کے میں بھی، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہماری بہت بڑی عوام متاثر ہوئی ہے، وہاں ہمارے جنوبی پنجاب میں جن 2 ریجنز کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہاں کے عوام بھی بہت متاثر ہوئے ہیں۔ جب زلزلہ سیلاب آیا تو ہم سب سے پہلے اپنے توسہ شریف میں گئے، اور وہاں ہم ٹبی کے اسرانی بھی گئے، وہوا میں بھی گئے، ناڑی میں بھی گئے، تو ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور گھروں کی چھتیں گری ہوئی دیکھیں، لوگ بے گھر ہوتے ہوئے دیکھے، اور ہم نے دیکھا لوگ کھلے آسمانوں تلے پڑے تھے، لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے تھے، اور ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر شخص دکھی تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، آزماتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے چھین کر آزماتے ہیں، اور یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اب یہ ایک اور بحث ہے کہ آزمائش کی گھڑی غریب پر ہی کیوں، امیر کا محل کیوں محفوظ رہ جاتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ مگر جن پر یہ آفت آ گئی ہے، جو اس مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں، یا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر اجڑتے دیکھ لیے ہیں، یعنی کہ گھر کے گھر، بستیوں کی بستیاں زمیں بوس ہو گئی ہیں، گھر سفر ہستی سے مٹ گئے ہیں، وہ خاتون اپنا دیگچہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وہ خاتون کی سلائی مشین پانی میں بہہ گئی ہے، کسی کی چارپائی بہہ گئی ہے، کسی کا دمبا، بکری، کسی کی مرغی، یعنی بعض لوگوں کے تو بچے، یعنی مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ ہم پہلے 3 لوگ تھے گھر میں، اب ہم 2 لوگ ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا جب ہم گھر چھوڑ کے کشتی میں بیٹھنے لگے تو ہم 3 لوگ تھے، میں تھا، میری بہن تھی اور میری ماں تھی، بس ہماری بہن جو ہے 6 برس کی، وہ ماں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پانی میں بہہ گئی، اب ہم 2 لوگ ہیں۔ اب بتائیے کہ جب بتانے والا
बता रहा है और सुनने वाले की आंखें बरस रही होंगी। बिल्कुल यानी ऐसे ही, इस जी। सैलाब की तबाहकारी ने हर उस शख्स को मुतासर किया है जो सैलाब में बह गया है और जो उन मनाजिर को अपनी आंखों से दूर बैठा देख रहा है, स्क्रीन पर देख रहा है, मोबाइल पर देख रहा है। और इस आजमाइश की घड़ी में मैंने देखा कि हर दिल तड़पा है, हर आंख रोई है, हर बच्चा जो है वो उस पर वो कैफियत तारी हुई है कि जैसे वो डूब गया है, जी, जैसे उसका घर रह गया। सादिया साहबा को भी शामिल करते हैं। सादिया साहब, हम जो बात कर रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से, सैलाब तो आ गया, खासतौर पे जो हमारे इलाके हैं राजनपुर और डीजी खान, यहाँ पर रोदकोही का सैलाब था और एकदम आता है फिर एकदम उतर भी जाता है, लेकिन अपने पीछे एक दास्तान छोड़ जाता है तबाही की। आपका क्या मुशाहिदा है? और दूसरा ये कि हम बतौर कौम जो जिम्मेदारियां हमने अदा करनी है, क्या हम अदा कर रहे हैं? शकीब, मैं आपको यहाँ ये कहूँगी कि यकीन मानिए कि जब मैं उन एरियाज़ में गई हूँ ना पर्सनली, एक डेथ तो मेरे सामने हुई है। अच्छा। हाँ, मतलब वो बंदा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसने बंदे ने चलना शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके बाद वो उभर नहीं सका। इतने में रेस्क्यू वाले पहुंचते, वो बंदा नहीं था वहाँ पे। मतलब वो हमने आंखों से देखा और वो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने इस तरह से किसी को डूबते हुए वहाँ पर देखा। और वहाँ पर बहुत बुरी हालत है, बहुत, मतलब इतनी कि शायद अभी कई बरस लग जाएंगे उनको अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हुए। वहाँ पर माँओं के पास बच्चे नहीं हैं। वहाँ पे मैंने अपनी आँखों से रोड के ऊपर एक खातून की डिलीवरी होते देखी रात 8:30 बजे। उस बंदी को लिए वहाँ कोई गाड़ी अवेलेबल कुछ भी नहीं था। फिर हमने कहीं से एक गाड़ी पता की, उसके अंदर उसको करके जो है उस खातून को हमने, जो नज़दीकी हेल्थ सेंटर था, हम लोगों ने कोशिश की कि हम वहाँ तक पहुँचा सकें। फिर वहाँ पे ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 ऐसी फैमिलीज़ तक हम लोग पहुँचे जहाँ पर मर्द कोई नहीं है, सिर्फ ख़वातीन और बच्चे थे। और वहाँ पर रस्सियाँ डाल के हम लोगों ने राशन और कपड़े जो हैं वहाँ पर दिए। वहाँ पर मसला क्या था, ख़ानदानी दुश्मनी की जो है वजह से सारे मर्द या तो कत्ल हो गए थे या फिर जो है जेल में थे। अच्छा। इस तरह के मतलब हालात, उन लोगों से मुलाकात हुई जो कि शायद कभी सोच भी नहीं हम लोग सकते थे। वहाँ पर जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम लोग वहाँ से जो हैं फाजिलपुर में जिस दिन सैलाब आया है उससे नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज देयर, मैं वहाँ पर थी। और वहाँ पर जो शहर में उनका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ तक आया है। और वहाँ पर उन लोगों को 3 बंद हैं, मेन बंद, जो उन्हें तोड़ने पड़े हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ा एक मसला ये हुआ कि वहाँ पर कुछ बासर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसलें बचाने के लिए, जिन्होंने बंद बांधे वहाँ पे, और बाकी जो है सैलाब जो है, जो पानी जो है बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वहाँ पे हम लोग होड़ा गए, चांग गए। चांग एक ऐसी बस्ती है जहाँ आज तक ज़िंदगी में लाइट ही नहीं आई। और जब कोहे सुलेमान पर जब बारिश होती है या हल्का फुल्का जब सैलाब आता है तो वहाँ पर सैलाब लाजमी आता है उस बस्ती में। हम लोग कोहे सुलेमान से जो है कोई 30 किलोमीटर्स तक के जो एरियाज़ हैं हम लोग वहाँ तक होकर आए हैं। और वहाँ पर जो हमने हालात देखे हैं, वहाँ पर हर दूसरे साल उन एरियाज़ में हर दूसरे साल वहाँ पर सैलाब आता है, वो जो उस साइड के एरियाज़ हैं। वहाँ पर बहुत ज़िंदगी जो है मुश्किल है, ना उनके पास कुछ खाने को है, ना उनके पास कुछ रहने को है। वहाँ पर एक औरत थी जिसने जो जब मेरा हाथ पकड़ कर रोई है तो आई वॉज लाइक दैट। वो कहती मेरे बेड गए, मेरे बिस्तर गए, मतलब वो उसका पूरा जहेज़ गया उसकी आंखों के सामने। उस बंदी ने खुद सिलाई कढ़ाई करके अपना जहेज़ खुद बनाया था। इस तरह के बहुत केसेस हैं वहाँ पर। बहुत सारी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं जो कि इससे जो है बहुत जो हैं मुतासर हुए हैं। अच्छा सादी साहब, ये बताइए कि जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको आप कैसे देखती हैं? कि जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का कोई मामला होता है तो हुकूमती इदारे भी, इंतज़ामिया भी, और फिर जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। और इस हवाले से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि इस मुल्क में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे लोग दूसरों की मदद के लिए उठ भी खड़े होते हैं। इस हवाले से आपने क्या देखा? देखिए, वहाँ पर मैंने ये नोट किया कि वहाँ पर सबकी कोशिश थी, लोग पहुँच रहे थे वहाँ पर। लोग, हमने रास्ते में सिर्फ हम ही लोग नहीं थे, राशन के ट्रक्स आ रहे थे, लोग जो कर सकते हैं वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो भी आ रहा है, पूरी की पूरी फ़कीरों की बस्तियाँ यहाँ से उठ के वहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। आपको ये नहीं आएगी समझ के हकदार कौन है जब तक आप वहाँ के लोकल लोगों को नहीं मिलाएंगे। जब तक आप वहाँ पर जो है इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या फिर वहाँ के जो लोग, जो लोकल वहाँ के जो रिहायशी हैं, उनको मिलाएं। उनके साथ हम लोगों ने पहले 2 दिन
دن پہلے سروے کیا وہاں پہ. میں خود گئی سروے کے لیے, میں خود گئی وہاں پہ, رات 8:30-9 بجے تک ہم لوگ بستیوں میں گئے. جہاں جہاں ہمیں محسوس ہوا وہاں ہم لوگ ٹوکن اسی ٹائم کرتے تھے اور اس ٹائم ٹوکن بنا کر ہم لوگ دے کر آتے تھے. 350 ٹوکن ہم نے ایک دن میں دیا وہاں پر ان بستیوں میں. وہاں پر ہوڑا ہے, چانگ ہے, بستی اوان ہے, پتیار ہے. اچھا پھر وہاں پر کیسز ایسے ہیں جو کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز تھے, وہ وہاں پر اپنے گھروں سے نکل نہیں پائے. اب یا تو لوگ خود اپنے آپ کو بچاتے یا ان کو کرتے. پھر ہم نے وہاں پر پھر ہم نے ان تک پہنچنے کی کوشش. بستیوں میں ہم لوگوں نے باقاعدہ پتہ کیا کہ یہاں پر ایسے اگر کوئی کسی فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہیں تو ہم ان تک پہنچے. وہاں تک پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہاں پر راشن وغیرہ جو ہے پہنچایا. خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں, خواجہ صاحب یہ جو سعدیہ بات کریں بڑی اہم ہے کہ اس طرح کی مصیبت کی صورتحال میں کوئی اور عناصر بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی وہاں پر ریلیف کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے, کھانا بھی پہنچایا ہوگا, راشن بھی پہنچایا ہوگا, کیا میکینزم اختیار کیا؟ اور دوسری بات, ایک سوال کا اور بھی جواب دیجیے گا اس کے ساتھ ہی, کہ کیا ہمیں, کیونکہ ڈیٹا بیس حکومت کے پاس زیادہ بہتر طور پر موجود ہوتا ہے, تو کیا ہمیں حکومت کے ساتھ مل کر اس ساری سرگرمی کو ہم بہتر انداز میں نہیں انجام دے سکتے؟ دیکھیں شکیب بھائی, اصل میں جب کوئی آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو ریسکیو کرنے والے نا انتظار نہیں کرتے. وہ جیسے ہنگامی صورتحال ہوتی ہے, ایمرجنسی ہو گئی نا, تو لوگ بھاگ پڑتے ہیں. تو قوم ہماری جو ہے وہ جذباتی تو بہت ہے, جذبہ بھی ہے, لگن بھی ہے, منظم نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. ہر شخص بھاگا ہے سیلاب زدگان کی طرف, جس کے پاس یعنی لوگوں نے اپنے کپڑے, جوتے, گھر کی قیمتی چیزیں, پاکٹ منیز سب قربان کر دی, ایثار کیا ہے, قربانی دی ہے. اب جب لوگ بھاگے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ جن کا یہ پروفیشن نہیں ہے, جی, جو پہلے سے اس شعبے سے وابستہ نہیں ہے. دیکھیں ہم کرونا کے دنوں سے, ہمیں اب 3-4 برس ہو گئے, ہم ہر مہینے مستحق بیوہ خواتین میں راشن تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نادار بچوں کو کتابیں, کاپیاں, یونیفارم اور اسکول کی فیس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس پائپ لائن میں ہیں, ہماری ایک میکنزم ہے, ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. ہم نے کچھ اسٹریٹجی تیار کی ہوئی ہے کہ ہم پہلے جیسے یہ رجسٹریشن کرتے ہیں, ہم نے بھی رجسٹریشن کی. ہماری جو آرگنائزیشن ہے, ارتقا آرگنائزیشن, وہ پورے ملک میں اس کا نیٹ ورک ہے. ہم نے ہر اس علاقے میں جو افیکٹو ہے وہاں اپنی ٹیم ممبر بھیجے اور انہوں نے رجسٹریشن کی, ان کو ایک 4 دیواری میں اکٹھا کیا, اور جس کے پاس وہ ٹوکن, کوپن یا پرچی تھی اس کو وہ راشن دیا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ آتے ہیں غیر منظم طریقے سے, وہ تو ایک بچے نے مجھے بتایا کہ وہ 10-12 لاکھ کا سامان لے کے لاہور سے آیا, اور وہ گرمی میں اس کی جان جانے لگی. حبس تھا, جہاں سیلاب آتا ہے وہاں حبس بھی آتا ہے, وہاں اسکن پرابلم بھی آتے ہیں, ڈیزیزز بھی آتے ہیں, وبا بھی آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی پھیل جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے جی میرے تو حبس ہوا, تو میں نے تو سڑکوں پہ جو لوگ بیٹھے تھے اپنا ٹرک خالی کیا اور میں واپس آ گیا. تو پھر میں نے اسے یہ کہا کہ وہ ان دنوں جو لوگ, دیکھیں انسان کی جو حوث ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی. مومن تو یہ ہے کہ اس کو اگر ایک احد کا پہاڑ سونے کا دے دیا, وہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے. تو جس کے گھر میں جس نے دیکھا یہ تو مال مفت ہے, اور مال مفت ہو تو دل بے رحم ہو جاتا ہے, تو اس نے یہ کوشش کی کہ میں تو جتنا سمیٹ سکتا ہوں سمیٹوں. وہ لوگ جو پیشہ ور ہیں, وہ لوگ جو بھکاری ہیں, گداگر ہیں, ان کی تو چاندی ہو گئی. انہوں نے تو کہا یہ وہ جیوا, یہ تو ہمارا گھر بھر گیا. اب وہ شخص جو انا والا ہے, خودداری والا ہے, باعزت انسان ہے, وہ خاندانی روایت ہے, وہ تو گھر سے باہر مانگنے کے لیے نکلا. اس کو تو جیسے انہوں نے اسی طرح کسی بڑے ادارے نے گھر میں کچھ پہنچایا تھا, اس نے وہ لیا. جو جس کو یہ نادر موقع ملا ہے اس نے اناڑی آدمی سے خوب عید بنائی. میں بلکہ بتا رہا تھا ابھی کہ میں ایک ایسے نوجوانوں سے ملا, ایک گروہ سے ملا جو کہتے ہیں ہم 500 کا پیٹرول ڈلواتے ہیں موٹر سائیکل پہ اور سارے دن گھومتے ہیں, ہم 10-12 راشن کٹھے کر لیتے ہیں. ہم 250-250 کا پیٹرول لاتا ہے تو ہمارے پاس کئی ہزار کا راشن آ جاتا ہے. تو وہ جو ٹرک آئے, جو لوڈر آئے, جو ڈالا ہے, وہ اس کے پیچھے نہ پڑتا ہے. ضرورت اس سمر کی, سر اس وقت بڑی سنجیدہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ضرورت اس سمر, میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر آ جاتے ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس زیادہ بہتر ایک انتظامی مشینری بھی موجود ہوتی ہے, ڈیٹا بیس بھی, تو ان سے لنک کرنا کہ ہم ایک ایسے ادارے کو, کہ حکومت سے بڑا ادارہ تو کوئی نہیں ہے نا کسی ملک کے لیے, ان کے ریلیف فنڈ میں جب ہم پیسہ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک اچھا ڈیٹا بیس بھی موجود ہے. کیا یہ بہتر میکینزم نہیں ہے؟ یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے, مگر میں آپ کو ایک بتاؤں, آپ خود ایک بڑے محکمے سے وابستہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی مجبوریاں ہوتی ہیں.
یعنی کہ ریلیف ورک جو حکومت کی طرف سے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ٹینڈر لینا ہے، فلاں کام کرنا ہے، منظوری لینی ہے، سینیٹ کی منظوری ہے، قومی اسمبلی سے منظوری ہے، اداروں سے منظوری ہے، حکومتیں ہمیشہ تاخیر سے کام کرتی ہیں، ٹینڈر بننے ہیں، خیمے لگنے ہیں۔ ایمرجنسی میں ہمارے پاس ادارہ نہیں ہے سر، میں معذرت چاہتا میں تمام لاز جو ہوتے ہیں نا وہ ساقط کر دیے جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا، ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا سر، جو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، ادارے جو حکومتی ادارے وہ نظر نہیں آئی، بلکہ اب جو ہم کل ڈیرہ اسماعیل خان سے ہو گئے ہیں، ہم ایک اور صوبے میں گئے ہیں، وہاں ہم حاجی موڑا میں گئے ہیں، وہاں ہم جمعہ شریف میں گئے ہیں، وہاں ہم ٹینک ہے وہ علاقہ ہے وہاں گئے ہیں، پرووا ایک علاقہ ہے، وہاں ہم نے مدد حاصل کی پولیس کی، کیونکہ اب لوٹ مار ہے، بھگدڑ ہے، اور انسانی وہ جو مدد کرنے جاتے ہیں ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ پڑ گیا، وہ یار کیونکہ جو یاد رکھیں ہم جو شہری لوگ ہوتے نہیں جڑا سکتے، ان سے توانا ہوتا ہے، چست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، وہ تو آپ تو ان کے ہاتھ، اگر وہ آپ کا ہاتھ پکڑے آپ ان کا ہاتھ نہیں چھڑا سکتے، ان سے ہاتھ نہیں چھڑا سکتے، تو اس لیے وہ اپنا جن کو مل گیا ہے وہ زیادہ کے چکر میں ہے، اور جن کو نہیں ملا وہ بھوک جو ہے وہ تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، تو وہ لوگ بھاگتے ہیں، راشن دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں، ڈالا دیکھتے ہیں ہم نے پولیس کی مقامی تھا، جیسے آپ ڈیٹا بیس کیا ہم نے، اچھا سوال ہے آپ کا، بہت شاندار بات ہے، ہمیں حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اور حکومت کو ہمیشہ تعاون کرنا چاہیے، جو لوگ خیر کے، دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، خیر کے جو قافلے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے کارکن بن جائیں، ان کی امدادی ٹیم بن جائیں، ان کے رضاکار بن جائیں۔ ملک میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمیں نا پازیٹیوٹی کو فروغ دینا ہے، سافٹ بننا ہے، ہم بہت ہارڈ ہو گئے ہیں سر، شدت پسند ہو گئے، ہم کسی ایک انتہا پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں انتہا پسندی بہت زیادہ آ گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کا سافٹ امیج دینا چاہیے، خود کو سافٹ کرنا چاہیے، نفرت کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ریموو کر دینا چاہیے، اور خیر کے راستے کا مسافر بننا چاہیے۔ جو بھی خیر کا کام، کوئی بڑا ادارہ ہے، کوئی عیدی ہے، الخدمت ہے، حکومتی کوئی ادارہ ہے، کوئی شعبہ ہے، ہمیں اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے، ان کو ہمیں ان کی انگلی پکڑنی ہے، ان کو تنکے کا سہارا بھی نہ جان کا سہارا بنے گا۔ بالکل صحیح۔ سعدی صاحبہ، یہ جو اب پوسٹ فلڈ چیلنجز ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی اترتا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جہاں پانی کھڑا ہے، نشیبی علاقے ظاہر ایک دم ہر جگہ سے نہیں ختم ہو جائے گا، اور طرح کے اور خاص طور پہ صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اسٹمک ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، ملیریا کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، ڈینگی بھی ہے۔ تو کیا کیا جانا چاہیے؟ کوئی ایسی تجویز جو آپ حکومت کو دینا چاہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم ان چیلنجز سے بھی ایکولی نمٹ سکیں؟ اچھا دیکھیں، جب تک سسٹمیٹک وے میں کام نہیں ہوگا نا، تب تک جو ہے حقدار تک چیزیں پہنچ نہیں پائیں گی، ان تک جو ہے بینیفٹ نہیں جائے گا۔ اب اس میں ایک تو چیز یہ تھی کہ سب سے پہلا تو آیا ان کو ریلیف، مطلب ان تک پہنچنا، ان کو ریسکیو کرنا، اور ان کا جو ہے ایک راشن وغیرہ، اور اس طرح سے ایک وہ فرسٹ فیز آیا، گزر گیا۔ اچھا اب سیکنڈ فیز میں یہ ہے جو میں نے خود پرسنلی وہاں پر دیکھا ہے، ابھی تک پانی وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور بدبو آنی شروع ہو گئی ہے۔ ایون وہاں پر سٹیز میں جہاں جہاں یہ مسئلے ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں اس طرح سے مسئلے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر کچھ جو ہے جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہے، جو وہاں پر پانی کے حوالے سے ہے، ایک تو اس کو جو ہے کسی طرح سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مطلب اس کو وہاں سے نکالنے کے اس کے اوپر ہوگا۔ سیکنڈلی ایک چیز جو سب سے اہم آ رہی ہے اس میں، ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں وہاں پہ۔ تھرڈلی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہاں پر جو لوگ وہاں سے بچ گئے، آ گئے، ریلیف کیمپس میں تھے، کچھ کو جو ہیں خیمے مل گئے، کچھ اپنے رشتہ داروں کے آگے، جب وہ پیچھے جا رہے ہیں نا اپنے، وہاں پہ صرف انہیں صاف زمین مل رہی ہے، دیر از نتھنگ، ان کو تو وہ پہچاننا بھی مشکل ہے جہاں پر وہ تھے، وہاں پر ان کا کچھ نہیں بچا، ان کا ریہیبلیٹیشن کی طرف، بالکل ریہیبلیٹیشن کی طرف آنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آہستہ پہلا ہے ریسکیو، پھر ہے ریلیف، پھر ہے ریہیبلیٹیشن، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ چیزیں ہمیں سسٹمیٹک وے میں ون بائی ون جو ہے نا کر کے ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا وہاں پہ۔ سیدھی سیدھی بات ہے اس میں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ بالکل یہ بلکہ آپ ہر چیز کو تو آپ کھول کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ریسکیو کر لیا ہے، ریلیف دے دیا ہے۔ اب جو ان کی بحالی ہے نا، میں بلکہ دیکھیں ہم نا عمر کے اس حصے میں جب ہم ہر پہلو کو نا بہت ڈیپلی جا کے دیکھتے ہیں،
اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار میں گھر اپنے بچوں کو کہتا کہ ان کو 10 سال لگیں گے بحال ہوتے ہوتے. بالکل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پھر گارے کا گھر بنا لینا ہے. وہ گارے کا گھر بن جائے گا تو وہ پھر انسیکیور ہوگا. گھر ہے, زراعت ہے, ان کا جو ہے لائف سٹاک ہے, خرچے کی بحالی. اب ہمیں کرنا یہ ہوگا سر, جو اگر ان کو بحال کرنا نا تو بہت بڑا ایک پروگرام لے کے آنا پڑے گا ہمیں. ان کو مرغیاں بھی دینی ہیں, ان کو بکریاں بھیڑیں بھی دینی ہیں, ان کو گھر بھی بنا کے دینا ہے, ان کو واش روم بھی بنا کے دینا ہے, ان کو پھر روزگار بھی دینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ 4 بہت اہم باتیں. اور یہ خواجہ صاحب یہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر کیا ممکن ہے؟ سر میں تو بلکہ میں ابھی کل بھی ایک مارننگ شو میں تھا, میں نے وہاں بھی یہ عرض کیا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں پاکستان میں مخیر لوگوں کی کمی نہیں ہے, جو بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ کے گروپس ہیں وہ ایک ایک علاقہ سنبھال لیں. کوئی راجن پور سنبھال لے, کوئی فاضل پور سنبھال لے, کوئی تونسا سنبھال لے, کوئی ٹبی کا سرانی سنبھال لے, کوئی سلیمان کا علاقہ. یہ یہاں کے ترقیاتی کام کریں, ان کو صاف پینے کا پانی بھی دیں, ان کو تعلیم دیکھیں نا. اچھا گھر بن جائے گا, مویشی آ جائیں گے, ہاں جی, مرغیاں آ جائیں گی, ان کے انڈے نکلنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بچوں کا اسکول کا کیا بنے گا سر؟ جی اسکول بھی تو تباہ ہوئے ہیں. ہم تو گھروں کی فکر کر رہے ہیں نا, انفراسٹرکچر جو ہے. اب اسکول بھی ہے, اب بچے اسکول کیسے جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 1 سال تک بچے اسکول میں جانا شروع کر دیں گے. اسکول بھی تو ختم ہو گئے نا سر. تو وہ بچے, اچھا جس نے اپنا بھائی بچھڑتے دیکھا ہے, جس نے اپنی ماں کو پانی میں بہتا دیکھا ہے, جس نے اپنے پڑوسی کو دیکھا ہے کہ رات کو ٹھیک تھا صبح پانی آیا تو وہ بھی نہیں, پانی تو نکل گیا ہے. ہاں جی, پانی تو انسانی جانوں کو نکل گیا ہے. اب اس بچے کے ذہن کو ہم جو راشن دینے تقسیم کرنے گئے ہیں, جو ہم ریلیف ورک دیے, میں ہم اپنی ٹیم کے لوگوں کا, ہم 14-15 لوگ جاتے ہیں, ہماری ماہرین تعلیم ہے ہماری ٹیم میں, ماہرین نفسیات ہیں, ڈاکٹرز ہیں. میں انہیں یہ کہتا تھا یار بات سنو, خالی راشن نہیں دینا, ان کے ساتھ 5-10 منٹ کی گفتگو, ہنساؤ بھی صحیح انہیں. بالکل سر قوم ہنسنا بھول گئی ہے. ہاں جی, ابھی آپ دیکھیں, میرا دل ہی نہیں کیا جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا ہے, میں نے نہیں دیکھا میچ, میرا دل ہی نہیں کیا. تو ایسے مناظر دیکھنے کے بعد جی, اچھا پھر میرا بچہ کہتا ہے بابا کب تک روئیں گے ہم, میچ دیکھ لیتے ہیں, پاکستان کا میچ ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل بلانے کے لیے میں میچ دیکھا, کہ سارا دن تو نہیں روا جا سکتا نا سر, سارا ہفتہ بھی نہیں روا جا سکتا, سارا مہینہ بھی, سارا سال بھی. ہمیں ان کی اشک شوئی کرنی ہے نا, ان کو بحال کرنا ہوگا. اور پھر بڑے گروپس جو ہیں پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کے, وہ اناؤنسمنٹ کر دیں سر بلوچستان کو. اچھا جیسے اب بیرونی مدد آتی ہے ہمارے پاس, آسٹریلیا کی مدد کو بلوچستان پہ لگا دیا جائے. ٹھیک ہے, جرمنی جاپان کوئی مدد دیتا ہے تو وہ صرف KPK میں لگا دی جائے. بالکل ٹھیک. اور کوئی اور امریکہ برطانیہ یا یورپ ممالک میں سے کوئی کرتا ہے تو وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ جنوبی پنجاب پہ لگا دی جائے. ہمیں کچھ چیزیں نا ڈیزائن کرنی پڑیں گی, اس طرح اس کا میکنزم اس طرح بنانا پڑے گا کہ اس میں اب ہم غفلت نہ برتیں. اچھا ملک, اچھی قوم وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہیں. ہم نے 2005 کا زلزلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سر, اس کی چیخیں اب بھی کبھی کبھی سنائی دیتی ہیں کہ بچے اسکولوں میں زمین بوس ہو گئے, بستوں کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم نے 2010 کا زلزلہ بھی دیکھا, جب ہمارے جنوب ہم نے کھڑے ہو کے سناوا میں, کوٹدو میں کئی دن پانی میں گزارے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ 2022 کا بھی دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم اب, ایک بڑا طبقہ آپ کے ملک میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے اس کو عذاب نہ کہیں, اس کو مس مینجمنٹ کہیں. بات تو بڑی ٹھیک ہے, ہمیں اچھا پھر ہماری قوم کی بھی غلطی ہے کہ کہا جا رہا ہے یہ علاقہ چھوڑ دو, اس کو خالی کر دو. 1 مہینہ پہلے اعلان کیا جا رہا ہے, ہم نے گھر نہیں چھوڑا. وہ میں نے ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ ایک بابا جی تھے, ان کا پورا گھر خالی ہوگا, وہ کہتے میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گا. سب باتیں تو بہت ہیں, لیکن پروگرام کا وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے. ہمارے پاس ہارڈلی 1 آدھ منٹ ہے. کوئی میسج مختصر سا سر؟ قوم بن جائیں, لوگوں کے آنسو پوچھیں, لوگوں کی اشک شوئی کریں, اور ایک دوسرے کا کندھا بن جائیں, دوسروں کو آسانی دیں, نفرت کو ختم کر دیں, محبت کو فروغ دیں, اور یہ جو سیلاب متاثرہ لوگ ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بن جائیں سر. بالکل صحیح. سعدیہ, سیلاب متاثرین جو ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, بالکل ہمارے جسم کا حصہ ہیں. ان کے مسائل ہمارے اپنے ہیں مسائل ہیں, ان کو ہم جتنا سالو کر سکتے ہیں, صرف فائنینشلی نہیں ایموشنلی بھی ان کو ہم نے ہنسانا بھی ہے, انہیں ہم نے زندگی کی جو ہے طرف بھی آنا ہے لے کر, اور یہ سب ہم نے مل جل کر اور ایک قوم بن کر کرنا ہے. بہت خوبصورت بات دونوں مہمانوں نے کی. خواجہ مظہر صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, سعدیہ کرمانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ اسٹوڈیوز میں آئے, اتنی مفصل اور اتنی خوبصورت گفتگو کی, اور جو ہم سب کے سیکھنے کے لیے بھی اس میں بہت سارا مواد موجود ہے. میں خود بھی نا PTV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2005 کا زلزلہ تھا, 2010 کا سیلاب تھا, 2022 کا. PTV نے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا, اور قوم کا ترجمان ہے. اس کی تحسین کرتا ہوں, اس کی تعریف کرتا ہوں کہ PTV قوم کے ہر مشکل وقت میں
قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ جی بہت خوبصورت بات آپ نے کہی۔ ناظرین یہ جو سیلاب ہے یہ بھی گزر جائے گا، پہلے والے سیلاب بھی گزر گئے۔ دو تین چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی قدرتی آفات کے حوالے سے خود کو تیار کرنا ہے۔ پریپیئرڈنس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو عام کرنا ہوگا کہ ہم انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، غیر سرکاری سطح پر بھی اور سرکاری سطح پر بھی ان معاملات سے، ان چیلنجز سے، ان آفات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری بات کہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے یعنی جو ہمارے چوک ہیں شہروں کے، ادھر بہت سارے اداروں نے اپنے اپنے کیمپس لگا رکھے ہیں، تو ذرا دیکھ کے امداد دیا کریں، مستند اداروں کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچیں، یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اور حکومت کا جو ریلیف فنڈ ہے، وزیر اعظم کا جو ریلیف فنڈ ہے، اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھے۔